کہ علم الاسماء ہے، یعنی کہ نام کا علم، نام کس طرح ہو جاتے ہیں چیزوں کے، چیز کا نام کے ساتھ کیا تعلق ہے، نام کی شے کے ساتھ کیا ضرورت ہے، اور یہ بڑی ضرورت ہے۔ چاند کا جو لفظ ہے یا قمر کا لفظ ہے، اگر قمر کے ساتھ جو ہے نا چاند کا مشاہدہ اور چیز ہے، قمر کا منیر کا اور مشاہدہ، یہ لفظ بھی اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے جتنی شے خوبصورت ہوتا ہے۔ غصہ، شلیل، یہ کیا لفظ دیکھا آپ نے؟ غصہ ہی آتا ہے تو لفظ بھی آتا ہے، جتنا بات دماغ غصہ ہوتا ہے اتنی بات دماغ لفظ ہوتا ہے۔ دعا جتنی خوشنما دعا ہوتی ہے اتنی خوشنما الفاظ ہوتے ہیں، شالا، خیر، چیوے ہے تو لفظ ہی ایسا لگتا ہے۔ تو اسی طرح اشیاء کے نام ہیں اور نام کی اشیاء ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا اسم نہیں ہے جس کا مسمى نہ ہو۔ مثلا ایک لفظ ہے رحمت، رحمت کا لفظ ایک لفظ بن گیا، یہ تو رحمت نہیں ہے لفظ، تو اس کا متبادل ایک عمل ہوگا، وہ عمل کا ہونا رحمت ہے۔ جس آدمی نے رحمت نہیں دیکھی اس نے رحمت کا لفظ کیا سمجھنا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس کی ہے، اگر تعریف کا مفہوم نہ سمجھ آیا یا شکریہ کا مفہوم نہ سمجھ آیا تو خالی کہنے سے جو ہے نا مفہوم بتا دی ہوا تو ہمارا رب ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ گلا کر رہے تھے کہ پیسے کو نہیں ہے، آپ جا کے اس کے سامنے جھوٹ بولتے تو ہمارا رب ہے۔ اگر تو رب ہے، بلکہ آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، چلو سارے عالموں کے تو رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، ہم تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ بھی شور مچا رہے تھے، بندے میں ہنگامہ ہے سودے یہاں کہ ادھر لیا ادھر کرو یہ کرو، شور مچاتا ہے۔ اگر جانتے تجھے سے مدد مانگتے ہیں، اگر مفہوم یہی ہے کہ تجھے سے مدد مانگتے ہیں تو مدد تجھے سے مانگو، تجھا لفظ نہ کہو۔ لہٰذا بہت سارے لوگوں کا اسلام قبول کرنے کے بعد بھی الفاظ کے طور پر اور اس کے مفاہیم کے طور پر ادا نہیں ہوتی بات۔ آپ بات سمجھیں، مقصد ہے کہ یہ بہت ضروری بات ہے، اس بات کو بھی آپ تھوڑا سا غور کرو نا تو میرا خیال ہے کہ سارے واقعات خود بخود درست ہو جاتے، اور کچھ نہ کرو فرض کرو، آپ صرف یہ جو الفاظ ہیں آپ بولتے ہو ان کے مفاہیم بولو، آپ سمجھے بات، ان کا مفہوم بولو کہ لفظ کا اگر مفہوم ادا ہو گیا تو یہ سمجھو کہ سارے کا سارا واقعہ ادا ہو گیا۔ جب ہم کہتے ہیں نا یہ وظیفہ کرو 41 دن 1000 دفعہ روز، اس کا ایک مفہوم تو یہ بھی ہوتا ہے کہ 41 دن 1000 دفعہ روز ادا کرنے سے شاید لفظ کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے یا صفت کا مفہوم پیدا ہو جائے۔ آپ وظیفہ کہتے ہیں یا کریم، کبھی تو شاید تم سوچتے ہو کہ کریم کیا ہوتا ہے لفظ، تو پھر کسی پوچھو کہ کرم ہوتا کیا ہے؟ اگر کرم جو ہے خالی اعمال کا نتیجہ ہو تو کرم کیا ہو گیا؟ وہ نتیجہ ہو گیا۔ گویا کہ نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ کرم کو سمجھو کرم کیا ہوتا ہے، اور کرم کرنے والے کی پھر ڈگری کیا ہوتی ہے، مرتبے کے لحاظ سے کون کرم کر سکتا ہے اور کس پر کرتا ہے۔ وظیفے سے اگر یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو کرم سمجھ آ گئی، جس کو کرم سمجھ آ گیا اس کو کرم ہو گیا۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟ آپ رحمت کو پکارتے ہو، رحمت کو پکارتے ہو، رحمت کے اگر مفہوم سمجھ آ گیا تو رحمت ہوگی۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحم، رحم، شفقت۔ اب مطلب ماں یا جس طرح اپنے بچے کے ساتھ انصاف نہیں کرتی، رعایت کرتی ہے، مطلب انصاف لگ جاتے جیسے وہ حرکتیں کرتا ہے تو اس کے مطابق اس کو جواب دینا، نہ ادھر غلطی کرتا ہے ادھر مطلب ٹھیک کر نہیں پہنچ پاتا، اس کو اور طرح سے ٹھیک کرتی جا رہی ہے واقعات ماں کی شفقت کے ساتھ چلنا۔ اچھا، رحمت کا مطلب یہ ہوا اگر ہم یہ سمجھ جائیں لفظ کے طور پر کہ انسان کو
اس کے اعمال کی زد سے بچائے، اپنے اعمال کی زد سے بچائے، تو پھر جیسے ملو گے رحم تم سمجھ آ گئی اور رحم کا مفہوم بدا ہوئی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الفاظ کو ان کے معنی کی نسبت سے پہچانا کرو، اگر پہچان ہوگی نا تو پھر بہت سارے کام آسان ہو گئے کہ آپ کیا کہتے جا رہے ہو۔ ایسے نہ ہو کہ بے ترتیب الفاظ بولتے جاؤ۔ تو اسلام نے یہ بڑی رعایت کی ہے کہ الفاظ بھی وہی دیے ہیں جو مفہوم کی طرح بہت خوبصورت ہے، اور سب سے اچھا لفظ ہے وہی لفظ ہی تعریف کیا گیا ہے، جو ذات تعریف کی گئی ہے اس کا لفظ بھی تعریف کیا گیا، نام بھی تعریف کیا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ نام بھی اتنا ہی بلند ہوتا ہے جتنی ذات ہوتی ہے، نام بھی اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے جتنی ذات ہوتی ہے۔ اس لیے آپ الفاظ کے معاملے میں ذرا غور کیا کرو کہ یہ لفظ ہوتا کیا ہے۔ معراج لفظ ہی عروج والا ہے، ذات ہی عروج والی، تو یہ ایک کبھی آپ ذرا غور کرو نا تو لفظ کے ساتھ سارا واقعہ سمجھ آ جاتا ہے۔ جلت وہ نیچے کے لفظ گر رہا ہے، لفظ گر رہا ہے نیچے، عزت وہ لفظ ہی ہے بلند ہو رہا ہے۔ میری بات نہیں سمجھ آئے گی، سمجھ آ جائے گی۔ یہ ہے الفاظ کی فونیٹکس، الفاظ کی آواز، الفاظ کا مضمون، آگے پھر عمل کا مضمون کہ اس کے ساتھ عمل کیا وابستہ ہے۔ تو ہر لفظ کے ساتھ ایک ذات وابستہ ہے، اور ہر لفظ کے ساتھ ایک عمل بھی وابستہ ہے، اور ہر لفظ کے ساتھ پکارنے کا ایک انداز وابستہ ہے، اور پکارنے والا الفاظ کو سمجھ آئے تو پھر وہ مفہوم سمجھ جاتا ہے۔ آپ ان الفاظ کا مفہوم سوچا کرو جو آپ ادا کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ بات شروع